مرض کی نبض تک. ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نورین ظفر, کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, ونس اگین فار آور ویورز, جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں, مینوپاز ہوتا کیا ہے؟ مینوپاز ایک تو نیچرل ہوتا ہے جو ساری خواتین کو اس فیز سے گزرنا ہوتا ہے. اٹس اے نارمل پارٹ آف لائف. اکثر خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر 40-45 کے بعد کوئی ہارمونز لینے شروع کر دیں, کوئی میڈیسنز لینے شروع کر دیں گے تو مینوپاز کو وہ روک لیں گی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اووریز کا فنکشن جو ہے وہ آہستہ 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 کم ہوتا ہے, اور ایک پوائنٹ پہ جب آ کے کم ہوتا ہے تو اس کا اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ دا سائیکل فنشز, اور ہر کسی کو ہونا ہی اور ہر کسی کو ہونا ہے, وچ از دا نیچرل مینوپاز. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مینوپاز کے حوالے سے ہم بات تو کریں, سمپٹمز کیا ہیں اس کے بیسیکلی, آئیڈینٹیفائی اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ سمپٹم سب سے پہلا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ سال دا سائیکل کین بی لٹل ایریٹک, کبھی آیا کبھی نہیں آیا, کبھی زیادہ کبھی کم, اس طرح سے. بعض خواتین میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور سڈنلی دے جسٹ نوٹس کہ دا سائیکل ہیز فنش. ٹھیک ہے. اور اس گروپ کی خواتین میں پھر جو ہاٹ فلشز اور نائٹ سویٹس آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک دم گرمی کی لہر اٹھتی ہے, آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے, سب لوگوں کو اچھا بھلا موسم لگ رہا ہے اور آپ کو ایک دم سے گرمی لگ رہی ہے, اور پھر ایک وہ ریڈنس جیسے آتی ہے چہرے کے اوپر, اس کے ساتھ ایک دم سے پھر ٹھنڈا پسینہ آ جاتا ہے, کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ نوزیا ہوتا ہے, وامٹنگ محسوس ہوتی ہے, ان کو تھوڑا سا جیسے کپکپاہٹ ہو جاتی ہے, کچھ کو پیلپیٹیشن ہوتی ہے, کچھ کو بے چینی بھی ہوتی ہے. جی بالکل بے چینی بھی ہوتی ہے. یہ ہاٹ فلیشز جو ہیں جو مائنر سارٹ آف سمٹمس ہیں, اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایموشنلی خواتین تھوڑا سا لو فیل کرنے لگتی ہیں, ایجیٹیٹڈ ہوتی ہیں, انگزائٹی کا جیسے آپ بتا رہی ہیں ایلیمنٹ ہوتا ہے, کچھ کی نیند بہت بری طرح سے افیکٹ ہو جاتی ہے, رونا آ جاتا ہے ہر بات کے اوپر, چڑچڑاپن, سینسیٹیو ہو جاتی ہیں. بالکل. اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان لاز میں اور آپ کی فیملی میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس کا کوئی آنسر لوں گی کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی ویسے ارریگولر سائیکل ہوتا ہے منتھلی, تو پھر جب ان کی شادی ہو تو شادی کے بعد کنسیو کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے, اس کا کس طرح کوئی میڈیسن لینی پڑتی ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں, اس کی وہی بات ہے کہ اس کا کاز ہمیں پتا کرنا چاہیے. 10 اگر بچیاں ہیں تو ان میں سے 7 کوئی مسئلہ صرف اس لیے ہوگا جس کو ہم پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں, کہ جو ایگ کا بننے کا پروسیس ہے وہ سم ہاؤ اور دی ادر نہیں مکمل ہو رہا. خاص طور پہ جن فیملیز میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے, تھائرائڈ کی ہسٹری ہے, جو لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں, جو بچیاں بالکل ایکسرسائز نہیں کرتی, اور جن کا جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ بہت زیادہ پرو فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس ہیں, جنک فوڈ, ایگزیکٹلی, ان میں بہت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کی یہ بات ہے کہ شادی تک نہ چھوڑیں, اگر کوئی گڑبڑ ہے تو یہ نہ انتظار کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں, یا بعض ڈاکٹر صاحبان کے بھی یہ سننے میں آیا, خیر ہے شادی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شادی کے بعد تو ایکچولی ہول پنڈورا باکس رائزز. تو اس سے پہلے جو ہے نا بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں اس میں کوئی ایگزامینیشن وغیرہ انوالو نہیں ہوتا, صرف بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہسٹری لینی ہوتی ہے, میکسیمم الٹرا ساؤنڈ ہے جو کہ پیٹ کے تھرو ہو جاتا ہے, اور اس سے کلیئر سچویشن. اچھا ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز ملک پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز ملک, صبح بخیر, کیا سوال کریں گی؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی میں نے کہ میں 7-8 ماہ ہو گئے ہیں نا کہ مجھے تھوڑی پرابلم تھی بیک بون میں, اور مطلب ہے کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, مجھے بے انتہا ویکنیس ہے. تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اپنی جو ہے, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اووری میں سسٹ ہے نا 3.6 کچھ اس طرح تھی. پھر انہوں نے مجھے میڈیسنز دی, اس سے یہ ہوا کہ وہ ایک سائڈ سے ختم ہو گئی ہیں, لیکن ایک سائڈ پہ 1 پوائنٹ کچھ ہے. تو وہ اب میں اتنا تھک جاتی ہوں, مجھے تھکاوٹ ہے, میں اٹھ نہیں سکتی, اور میری عجیب سی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. تو میں اب یہ چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک تو مجھے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ میں آئی ایم 48 جی. ٹھیک, صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ نے پوچھنا تو نہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. اچھا آپ لائن پہ رہیے گا, آپریٹر آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر دے دیں گے, یا آپ دوبارہ سے کال ان کر سکتے ہیں آپریٹر سے رابطہ کر کے. یو کین آسک فار ڈاکٹر صاحبہ نمبرز. جی ڈاکٹر صاحبہ. دس از اے ویری گڈ کویسچن اگین, بیکاز اس مسئلے کے ساتھ خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں. اب سمجھنے کی بات ہے کہ اووری کا نارمل سائز جو ہے تقریباً 3 to 2 سینٹی میٹر ہے, اور اگر اس کے اوپر کہیں کوئی چھوٹا سا 1.56 سینٹی میٹر کا اتنا سا چھوٹا سا ببل ہے بھی سسٹ کی فارم میں, تو
بالکل میرے خیال میں 99% ان کو کوئی اس میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے, نہ ہی وہ ان کے سمٹمز کا کاز ہے. جو تھکاوٹ بتا رہی ہیں, جو دردیں بتا رہی ہیں, اس کی وجہ سے آلموسٹ سرٹنلی نہیں ہو سکتی. صرف یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہوا, ایگزامن نہیں کیا ہوا, ادروائز آئی وڈ ہیو ٹولڈ یو 100%. لیکن اس کا یہ بات ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ بہت سے فیچرز پتہ چلتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ سسٹ بالکل معصوم ہے, سائلنٹ ہے, ختم ہو جائے گا, یا خدا نخواستہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے. ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے CA125, کیپٹل C, کیپٹل A اور 125. اٹس اے ٹیومر مارکر جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نخواستہ اس سسٹ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. مگر جو شیئر سائز بتا رہی ہیں اس سسٹ کا 1.5 سینٹی میٹر, میں دوبارہ اس کے بارے میں کبھی فکر نہیں کروں گی. لیکن تھکاوٹ کے لیے وہی بات کہ اپنا ہیموگلوبن چیک کرائیں, کیلشیم, وائٹامن ڈی, تھائرائڈ چیک کرائیں, اور اپنی جو بیک بون ہے اس کا ایکس رے یا MRI جو بھی ان کے اسپیشلسٹ نے ایڈوائز کی ہے وہ کروائیں. اس میں جواب موجود ہوگا, ناٹ ان دس. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر, سچ اے چارمنگ پرسنالٹی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. تھینک یو. خواتین و حضرات, یہ سیگمنٹ ختم ہوا اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے آسمانی کاؤنسل والے سیگمنٹ کی طرف, اور اس کے بعد ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں. میں نام ہے بڑے زبردست سریلے, ایک تو بہت ہی سریلا گیسٹ ہے اور دوسری ایک بہت ہی آرٹسٹک پرسنالٹی ہے, ان سے بھی ملاقات کرائیں گے. جاگو